4 سال کا غیر ضروری ڈیلے ہو گیا، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا رہا۔ کسی کی کچھ بھی خواہش ہو، لیکن یہ روڈ بننی ہے، کوئی 20 سال کا ہے یا 5 سال کے، یہ سڑک بنیادی طور پر 2021-22 میں بن جانی چاہیے تھی۔ جو سڑک کے اوپر میڈینز میں بالخصوص درخت لگائے جاتے ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے، وہ جیتے نہیں، جلدی مر جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گہرائی تک ان کی جڑیں نہیں پہنچ پاتی۔ بعض جگہوں پہ نیچے سڑک ہے، بعض جگہوں پہ نیچے اس کی جو بیس بنائے گئے تھے وہ ہیں، ان بیس کو توڑ کر اگر آپ اس کی جڑیں نیچے پہنچائیں گے تو درخت اچھے لگیں گے۔ اور شہر یہ ہمارا دباؤ رہا، حکومت پاکستان سے فنڈ دلانے میں بھی ہم نے مدد کی، تاکہ مسلم لیگ نون کے نمائندوں نے مدد کی۔ پچھلے 36 مہینے سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے ذریعے یہ فنڈ دلائے گئے تاکہ میرپور کی، اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو میرپور کی سڑک ہے اس کو توجہ سے جلدی بنایا جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر فی الفور میرپور کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اس سڑک کی تعمیر کے لیے پورے فنڈز مہیا کی جائیں، اور کوئی بھی جو موجودہ حکومت ہے اس پر بدقسمتی سے جو اہل میرپور کے سو کالڈ ریپرزنٹیٹیو کہلاتے ہیں وہ توجہ نہیں دے سکے۔ ہماری پریورٹی سیاسی مقاصد حاصل کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کے آرام کو پیش نظر رکھ کے اس سڑک کی تعمیر کریں۔ اپنا فیڈ بیک کھل کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ہم کیا میرپور کے لیے سوچ رکھتے ہیں اور کہاں ہماری جو ہے وہ درستگی یا ان مسائل کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اپنی سمت کو ٹھیک رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری پہلی کوشش ہوگی کسی ویڈیو کے ذریعے اپنے جو اہل حلقہ ہیں ان سے بات کروں۔ میرپور کے بہت سارے ایشوز ہیں جہاں پر میں وقتاً فوقتاً بات کرتا رہوں گا، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال روڈ۔ یہ جیسا کہ آپ سب دوست اہل میرپور اہل حلقہ جانتے ہیں کہ یہ روڈ وائی کراس سے شروع ہوتی ہے اور چنگی نمبر 1 برستہ علامہ اقبال روڈ چوک شہیداں سے اوپر قائد اعظم چوک اور پھر ٹویوٹا آزاد موٹر کی طرف سے ہوتی ہے چنگی نمبر 1 تک۔ یہ 2 رویہ سڑک ہے اور اس کا جو مختلف جگہ پہ مختلف اس کی چوڑائی ہے۔ علامہ وائی کراس سے شروع ہو کر 21 فٹ، میں نے تو 25 فٹ پرپوز کی تھی کہ 4 فٹ کا جو ٹریک ہے وہ موٹر بائکس کے لیے ہو جو علیحدہ چلیں تاکہ مین ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو، اور لیکن بدقسمتی سے یہ بعد میں اس کو 21 فٹ پر ہی رکھا گیا، اور یہ اب 21 فٹ چوڑا ٹریک ہوگا جو وائی کراس سے شروع ہو کر چوک شہیداں تک آئے گا، اور اس کے دونوں جانب ٹف ٹائل لگنی ہے جو فٹ پاتھ تک جائے گی، اور اس کے اندر جو درختوں کی جگہ یا باقی جگہ ہیں ان کو چھوڑا جائے گا، اور انتہائی خوبصورتی سے بنانے کا پروگرام تھا۔ پھر قائد اعظم چوک سے لے کے آزاد چوک تک یہ جو ہے یہ 2 رویہ سڑک ہے، لیکن اس کے اندر میڈین جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس کی فل کارپیٹنگ ہونی ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس جہاں پہ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ ہے وہاں اس کی چوڑائی 70 فٹ ہے، اور اوپر آتے ہوئے یہ کسی جگہ پہ 40 فٹ ہے کسی ایک سائڈ، اور اس میں پارکنگ کو مد نظر رکھا گیا۔ اور پھر قائد اعظم چوک سے لے کے آزاد چوک تک اور پھر آگے جو کوٹلی روڈ ہے اس پر ایک خاص حصہ اس کا جو ہے وہاں تک اس کی ٹف ٹائل لگے گی، اور باقی جو ہے اس پہ اس کی جو کولٹار ہے جس کو تارکول کہتے ہیں اس سے وہ بنائی جائے گی، اس کی جو سائڈز ہیں وہ بھی جس کو آپ شولڈرز کہتے ہیں، تاکہ یہ سڑک مضبوط اچھی ہونے کے علاوہ مضبوط ہو۔ اس کی اسپیسیفکیشن بہت اچھی ہے، میں بالخصوص آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اسپیسیفکیشن اس وقت جب ڈیزائن کرائی گئی تو یہ 3 فٹ کا جو ہے اس کا بیس کورس ہے، اور 3 انچ کا اس کا بیس کوٹ ہے، اور اس کے بعد 1.5 انچ کا اس کا ویئرنگ کوٹ ہے، جس سے سڑک کی مضبوطی میں بہت اضافہ ہوگا اور ایوننیس یعنی ہموار سڑک ہوگی۔ اس کے دونوں جانب جو ہیں وہ روڈ مارکنگز آئیں گی اور کوشش کریں گے اس میں سائن لگیں۔ علامہ اقبال روڈ پر لگی ہوئی جو لائٹس ہیں ان کے ہیڈز، پولز اور کیبل تو لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے پرپوز کیا تھا جب یہ سڑک منظور ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر لائٹس تبدیل کی جائیں تاکہ روشنی اپروپریٹ ہو اور ایک اچھی سڑک یہ نظر آئے۔ بدقسمتی سے بعد میں آنے والی حکومت نے اس میں یہ 2 عنصر غائب کر دیا، اور اسی طرح جو قائد اعظم چوک سے لے کے یہ چوک آزاد چوک تک اس کے لائٹس، پول، کیبل سب شامل تھا،
کیونکہ اس سے آگے میرے ہی دور میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ہم نے علامہ اقبال کوٹلی روڈ پر سولر لائٹس لگائی تھی. تو اس سے ایک بہت ہی شاندار سڑک بننی تھی تاکہ یہ ایک مثالی سڑک کو لوگ دیکھیں. اب بھی جب یہ سڑک کا کچھ چھوٹا سا پورشن شروع ہوا میں محکمے سے پوری طرح ان ٹچ ہوں اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جس اسپیسیفکیشن کی یہ سڑک منظور ہوئی تھی اسی کو فالو کرتے ہوئے اس سڑک کو تعمیر کیا جائے اور جلد از جلد تعمیر کیا جائے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سڑک 2020 میں منظور ہوئی اور اب تک اس میں 4 سال کا غیر ضروری ڈیلے ہو گیا جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا رہا. اور اب بھی میری حکومت سے یہ مطالبہ رہتا ہے اور رہے گا کہ اس کو جلد مکمل کریں. ہماری پریورٹی سیاسی مقاصد حاصل کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے آرام کو پیش نظر رکھ کے اس سڑک کی تعمیر کی جائے. اس کے علاوہ جو چوک شہیداں سے تھتھال کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ بھی میرے ہی دور میں منظور ہوئی تھی اور اس پر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جلد مکمل ہو جائے تاکہ شہر کی جو نقشہ بدل سکے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جو وائی کراس سے سڑک آ رہی ہے قائد اعظم چوک تک جس کو ڈیفنس روڈ کہتے ہیں اس کی حالت بہت خستہ ہے اور کوئی بھی جو موجودہ حکومت ہے اس پر بدقسمتی سے جو اہل میرپور کے سو کالڈ ریپرزنٹیٹیو کہلاتے ہیں وہ توجہ نہیں دے سکے. اتنی بھاری تعداد میں حکومت کے اندر موجود ہونے کے باوجود یہ سڑک جو ہے توجہ کی طالب ہے اور بہت بری طرح اس کی حالت خراب ہو چکی ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے. بنیادی طور پر جو انٹری پوائنٹ میرپور سے سڑک شامل ہو رہی ہے یہ بھی اس ناچیز کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ ڈیول کیریج وے اس وقت منظور کرایا ہے جس پر آج کل تعمیر ہو رہی ہے. لیکن ان دا مین وائل ایک تو برج تھا جو اس کے اوپر نہر اپر جیلم پہ وہ غائب کر دیا گیا اور جو وہاں سے لے کے ہلٹن سے یا نیچے جہاں گیریزن ہے وہاں سے لے کے جو اس کی تعمیر ہونی تھی تعمیر ہوئی تھی آلریڈی سڑک ڈیول کیریج وے ہے وہ اس کی حالت بہت خراب ہے. تو میرا خیال تھا کہ اس کی بھی ری سرفیسنگ ہونی چاہیے اس تک جو وائی کراس تھا کہ یہ میرپور کا فیس ہے تو اس کے لیے بہت ضروری تھا. بہرحال میں اہل میرپور سے LA3 کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پوری طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہوں اور فالو کر رہا ہوں. اگرچہ ڈیلے ہوا لیکن جو کوالٹی آف روڈ ہے جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے ایک مثالی سڑک دی ہے. آج میری جو کانٹریکٹر ہیں ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جو اس کا ڈیزائن ہے جو اس کے اندر چیزیں پرپوز کی گئی ہیں وہ پوری طرح بنی تو ایک بہت ہی شاندار سڑک ہوگی جو ایک لمبے عرصے تک چلے گی اور میرپور کے لوگوں کو راحت پہنچا دے گی. میں آج اس ولاگ کا اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو بے چینی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر فور میرپور کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اس سڑک کی تعمیر کے لیے پورے فنڈز مہیا کی جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان بنائی جا سکے اور اس کی کوالٹی کو بھی مینٹین کیا جا سکے. ایک بڑی رقم خطیر رقم اس کے لیے منظور ہوئی تھی اور جس کی فراہمی حکومت کے لیے ضروری ہے جلدی کیا جائے تاکہ میرپور کے لوگ جو ہیں آپ اوور آل جو ہیں وہ اپنے فلاح کے کاموں میں خود بھی حصہ لے کر بہت ساری حکومتی کاموں میں مدد کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پیورلی حکومتی معاملہ ہے اور حکومت اس پر توجہ دیتے ہوئے مکمل کہ میں اہل میرپور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اس سڑک کی تعمیر کو جتنا جلد اس معیار پہ جس معیار پہ یہ منظور کرائی گئی تھی مکمل کیا جائے. مجھے یقین ہے کہ میں اپنا یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہوں گا اور آپ بھی بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے کہ اگر کہیں پر آپ محسوس کریں کہ سڑک کی کوالٹی پہ اس کی جو اس کا کنسٹرکشن جس طرح ہونی تھی جس جو کوالٹی تھی اس پر کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے یا جو ڈیزائن ہے اس پر کمپرومائز ہو رہا ہے تو آپ میری توجہ بھی دلائیں گے محکمے کی میری توجہ بھی اس طرف دلائیں گے اور محکمے کی میں کوشش کروں گا کہ توجہ دلا کے اس کو وہ معیاری سڑک بنایا جا سکے جس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی. میں نے بات کی تھی محکمے سے بھی اور کانٹریکٹر سے بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں انڈر گراؤنڈ واٹر یا سیپیج ہے اور جہاں پہ سڑک بیٹھنے کا امکان ہے وہاں تو اس کا بیس کورس نیچے سے اس کی وہ کر کے اس میں بجر ڈال کے اس کو تیار کر کے اوپر لایا جا رہا ہے. لیکن جہاں پہ اس کا بیس کورس مضبوط ہے اس کو چھیڑنے سے وہ کمزور ہو سکتی ہے تو وہاں پر اس کو نہیں چھیڑا گیا. تو یہ بات بالخصوص جو آپ نے تو یہ بات میں نے کی تھی کہ اگر یہاں سے یہ سڑک قائد اعظم چوک سے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ اسٹیٹا جو روڈ ہے اس کا بیس جو ہے وہ مضبوط ہے تو اس لیے ہم نے اس کو نہیں چھیڑا تاکہ
کوالٹی آف روڈ. باقی ابھی یہ جو ہے نا یہ بیس کورس ڈلا ہے جو 3 انچ ہے, اور اس کا جو ویئرنگ کورس ہے وہ بعد میں ڈلے گا جو کہ 1.5 انچ کا ہوگا, اور اس کے بعد اس کے اوپر روڈ مارکنگ اور جو کیٹ آئیز وغیرہ لگیں گے. تو یہ ایک شاندار سڑک ہوگی. اس کے اندر جو میڈین ہے اس کو مختلف فلاحی تنظیمیں بھی تیار کر رہی ہیں, شجرکاری کر رہی ہیں, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, شاید کوئی چند پودے انہوں نے بھی لگایا ہوں بلدیہ نے مل کر. اور اس کی جو روڈ مارکنگ ہے یا جو یلو اینڈ بلیک لائنز لگتی ہیں میڈین کو, وہ بھی لگائی جائیں گی تاکہ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے. کسی کی کچھ بھی خواہش ہو, لیکن یہ روڈ بننی ہے, کوئی 20 سال کا ہے یا 5 سال کے. یہ سڑک بنیادی طور پر 2021-22 میں بن جانی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے فنڈز کی فراہمی رکی رہی, اور یہ جو موجودہ ہمارے نمائندگان ہیں وہ شاید اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ یہ سڑک اہل میرپور کے لیے کتنی ضروری ہے. یہ ہمارا دباؤ رہا, حکومت پاکستان سے فنڈ دلانے میں بھی ہم نے مدد کی, تاکہ مسلم لیگ نون کے نمائندوں نے مدد کی. پچھلے 36 مہینے سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے ذریعے یہ فنڈ دلائے گئے تاکہ میرپور کے, اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو میرپور کی سڑک ہے اس کو توجہ سے جلدی بنایا جائے گا. اب اگر وہ بات ان کی مان لی جائے, جو جن 2 صاحبان کا آپ نے نام لیا, وہ مان لی جائے, تو پھر سڑک 20 سال میں پر کیوں نہیں گئی اور اب کیوں شروع ہو گئی. اس کے بعد فنڈز دیں, نیت ٹھیک نہیں ہے بنانے والوں کی, بنوانے والوں کی, تو شاید اس میں کوئی پرابلم ہوا. اب یہ شروع ہو گئی ہے, انشاءاللہ باقی بھی مکمل ہوگا, اور ہم اپنا پورا دباؤ جاری رکھیں گے. تاکہ میں یہاں پہ اہل میرپور سے اور ان تنظیموں سے بالخصوص مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو میرپور میں شجرکاری کے حوالے سے اور بالخصوص روڈ میڈینز پہ جو درخت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, شجرکاری ہو رہی ہے, وہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو اس کے لیے کھڈا بنایا جاتا ہے اس کی گہرائی کم از کم 4 فٹ ہو, تاکہ اس کی جڑیں نیچے جا کے مضبوط ہوں اور وہ پانی سک کر سکیں, لے سکیں زمین کے اندر سے, جب بعد میں آپاشی نہیں ہوتی ان کی اور وہ درخت سوکھ جاتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سڑک کے اوپر میڈینز میں بالخصوص درخت لگائے جاتے ہیں وہ سروائیو ہی نہیں کرتے, وہ جیتے نہیں, جلدی مر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گہرائی تک ان کی جڑیں نہیں پہنچ پاتی. بعض جگہوں پہ نیچے سڑک ہے, بعض جگہوں پہ نیچے اس کی جو بیس بنائے گئے تھے وہ ہیں, ان بیس کو توڑ کر اگر آپ اس کی جڑیں نیچے پہنچائیں گے تو درخت اچھے لگیں گے. اور شہر اور آخری بات یہ ہے کہ اس سال جو کوشش کی ہے مختلف NGOs نے اور شہریوں نے اور کونسلر حضرات نے بالخصوص اپنے طور پر, یہ شہر ہم سب کا ہے, کونسلر حضرات کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اس شہر کے اندر شجرکاری میں انہوں نے دلچسپی لی. ایک خیال ہے کہ 50,000 کے قریب درخت لگائے گئے. اگر آدھے بھی سروائیو کر گئے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس شہر کا ماحول بدل جائے گا. تو آئندہ شجرکاری کا موسم آئے تو میں تمام اہل میرپور سے درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں. میں پچھلے دنوں آکسیجن انڈیکس پڑھ رہا تھا, تو میرپور کا آکسیجن انڈیکس اسلام آباد سے بہتر ہے. اس کی وجہ شاید بہت زیادہ شجرکاری نہیں ہے, اس کی وجہ لیسر اماؤنٹ آف ٹریفک ہے, جو بہت گاڑیوں کی تعداد اسلام آباد کی نسبت تھوڑی ہے. تو اگر ہم یہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے, تو اگر ہم نے درختوں کی تعداد نہ بڑھائی تو یہ آکسیجن انڈیکس نیچے آ سکتا ہے. اس کو اوپر رکھنے کے لیے, شہر کو صاف رکھنے کے لیے یا آکسیجن کی فراہمی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنی چاہیے. میں ایک بات اور بھی آپ سے کروں کہ میں لینڈ یوز جو ڈپارٹمنٹ ہے مظفر آباد میں, ان سے میں نے گزارش کیا ہے کہ LA3 بالخصوص اور میرپور ڈسٹرکٹ بالعموم مجھے اس لینڈ یوز کے ذریعے مارک کر کے دیں کہ کون سا ایریاز ہیں جہاں پہ جنگلات یا NGOs یا انڈیویجولس شجرکاری کر سکتے ہیں, جو بیکار زمین ہے جہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا, جہاں پہ اگر درخت لگ جائیں تو انوائرمنٹ بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ انڈر پروسیس ہے, انشاءاللہ وہ نقشہ جلد حاصل ہو جائے گا. تو اس نقشے کے مطابق آئندہ ہم NGOs کو, انڈیویجولس کو, افراد کو اور محکمہ جنگلات کو گائیڈ کریں گے کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں قسم کی شجرکاری ہو سکتی ہے. اور بالخصوص ڈیم کے کنارے جو ہماری بند روڈ ہے, یا وہ ایریاز جو ڈیم کے ساتھ ساتھ ہیں اور وابڈا کے ایکوائرڈ ہیں لیکن وہاں پانی نہیں آتا, تو چونکہ ان جگہوں پر پانی کی تعداد بہتر اویلیبل ہے, تو جو بڑے درخت ہیں, ابھی میں حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں, وہاں پہ جو درخت لگائے گئے ہیں وہ میں دیکھ کے آؤں, اور انشاءاللہ امید کریں گے اور کوشش کریں گے وہ درخت لگیں.
اور شہر زیادہ سرسبز ہو سکے. میں آئندہ بھی آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا تاکہ جو میرپور کے مسائل ہیں ان پر اپنا فیڈ بیک کھل کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ہم کیا میرپور کے لیے سوچ رکھتے ہیں اور کہاں ہماری جو ہے وہ درستگی یا ان مسائل کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اپنی سمت کو ٹھیک رکھ سکیں. اور بہت ساری باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں اور آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. بہت شکریہ.